امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس سورت کو تلاوت کی اس کے لیے 10 حج کا ثواب ہے، اور جس نے اسے لکھ کر پیا تو اس کے پیٹ میں 1000 یقین اور 1000 رحمتیں داخل کی جائیں گی، اور اس سے ہر طرح کا کھوٹ اور بیماری نکل جائے گی۔ جس ماں نے اس مبارک سورت کو پڑھ کر اپنی اولاد کے واسطے حاجات دل میں رکھ کر ورد کیا تو ان کی حاجات عرش الہی تک پہنچ جاتی ہیں، اور رب تعالی کہتا ہے آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فارس کا ایک شہزادہ آیا، آپ نے اس پر اسلام پیش کیا، اس نے انکار کیا، آپ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ وہ کہنے لگا کہ امیر المومنین، آپ مجھے قتل تو کریں گے ہی، لیکن اس سے پہلے میری ایک درخواست پوری کر دیجئے، وہ یہ کہ مجھ کو پانی پلا دیجئے، میں پیاسا ہوں۔ آپ نے حکم دیا کہ اس کو فوراً پانی پلا دیا جائے۔ جب پانی اس کے پاس آیا، وہ کہنے لگا امیر المومنین، اس کا وعدہ فرما لیں کہ جب تک میں پانی نہ پی لوں اس وقت تک مجھے قتل نہ کیا جائے۔ حضرت عمر نے وہ وعدہ پورا فرما لیا، اس نے وہ پانی زمین میں گرا دیا اور کہا لیجئے آپ مجھ کو قتل کیجئے، آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس شخص نے دھوکہ دیا ہے، پھر آپ نے حکم دیا کہ اس کو رہا کر دیا جائے۔ حضرات، کہیں ہے ایسا قانون جو ایک قیدی کے مقابلہ میں سلطان وقت کو عاجز کر دے کہ اب وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر اس کا یہ اثر ہوا کہ اس شہزادے نے تھوڑی دیر کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہنے لگا امیر المومنین، اسلام میرے دل میں پہلے ہی آ چکا تھا، مگر اس وقت اگر میں اسلام لاتا تو آپ یہ سمجھتے کہ تلوار کے خوف سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، اس واسطے میں نے یہ تدبیر کی کہ پہلے آپ کو اپنے قتل سے عاجز کر دیا جائے، پھر اسلام ظاہر کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی بڑی قدر ہوئی اور ان سے امور سلطنت میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ جب ہلاکو خان بغداد میں داخل ہوا اور خلیفہ مستعصم بالا قتل ہوا، اس وقت خلیفہ تلاوت میں مصروف تھا، اس کے پاس اس کی نوجوان بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک تیر آیا اور بچی کو لگا، وہ بیچاری فوت ہو گئی۔ اس کا خون زمین پر اس انداز سے گرا کہ اس سے ایک تحریر نمودار ہو گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت نازل فرماتے ہیں تو لوگوں کی عقل ختم ہو جاتی ہے اور بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں۔ ہلاکو خان کے پاس ملکہ کو لایا گیا تو ملکہ نے راستے میں فوج کی نگرانی میں اپنی لونڈی کے کان میں کوئی بات سنائی۔ ملکہ مطمئن تھی، جب اندر آئی تو ہلاکو خان سے کہا کہ سامنے خلیفہ کی تلوار ہے، اس میں ایک خصوصیت ہے کہ جب تک خلیفہ اس سے وار نہ کرے یہ کسی کو زخم نہیں پہنچا سکتی ہے، اگر آپ کو یقین نہ ہو تو اس کا تجربہ بھی آپ کے سامنے کیے دیتی ہوں۔ ہلاکو خان تعجب کر رہا تھا اور اپنے شوق کا اظہار کیا۔ ملکہ نے اس لونڈی کو اشارہ کیا اور اس نے ایک بھرپور وار ملکہ پر کر دیا، جس سے اس مقدس خاتون کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اس طرح اپنی جان دے کر اپنی عصمت بچائی۔ ہلاکو خان کو اس ناکامی پر بڑا غصہ آیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، جان دے دی، مگر کافر بادشاہ کا ہاتھ اپنے جسم کو نہیں لگوایا۔ بادشاہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ پیدل باغرض حج مکہ معظمہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے پاؤں میں ورم آ گیا۔ آپ کے کسی غلام نے عرض کی کاش کہ آپ کسی سواری پر سوار ہو جائیں تاکہ ورم کم ہو جائے۔ آپ نے اس کی درخواست قبول نہ کی اور فرمایا جب تم گھر پہنچو گے تو تمہیں ایک حبشی ملے گا جس کے پاس کچھ تیل ہوگا، تم اس سے خرید لینا اور جھگڑا مت کرنا۔ آپ کے غلام نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہم نے کسی بھی جگہ کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کے پاس ایسی دوا ہو، اس جگہ کہاں دستیاب ہوگی؟ جب وہ اپنی منزل پر پہنچے تو وہ حبشی دکھائی دیا۔ انہوں نے کہا یہ ہے وہ حبشی جس کے متعلق میں نے بتایا تھا، جاؤ اور اس سے تیل خرید لاؤ اور قیمت ادا کر آؤ۔ جو ہی وہ غلام حبشی کے پاس آیا اور تیل طلب کیا تو اس نے کہا اے غلام، یہ تیل کس کے لیے خرید رہے ہو؟ غلام بولا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ اس نے کہا مجھے ان کے پاس لے چلو، میں ان کا غلام ہوں۔ جب وہ حبشی آپ کے پاس پہنچا تو کہنے لگا میں آپ کا غلام ہوں، تیل کی قیمت نہیں لوں گا، بس آپ میری بیوی کے لیے جو درد ذہ میں مبتلا ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک صحیح
ہی الاعزا بچہ عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر لوٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا جیسا تم چاہتے ہو، وہ ہمارا پیروکار ہوگا۔ حبشی گھر گیا تو گھر کی حالت ویسے ہی پائی جیسے سنی تھی۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی رات کا اندھیرا پھیلاتا ہے اور شب تاریک اپنے پردے گرا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجھ سے بڑھ کر عطا فرمانے والا کون ہے؟ لوگ گنہگار ہیں جبکہ میں ان کا نگہبان ہوں، بستروں میں ان کی یوں حفاظت فرماتا ہوں گویا انہوں نے میری نافرمانی کی ہی نہیں، ان کی حفاظت اپنے زندی کرم پر لیتا ہوں جیسے انہوں نے گناہ کیے ہی نہیں۔ گنہگار کو فضل و کرم سے نوازتا ہوں اور بدکار پر مہربانی فرماتا ہوں۔ کون ہے جس نے مجھے پکارا لیکن میں نے اس کی پکار نہ سنی؟ کون ہے جس نے مجھ سے مانگا لیکن میں نے اسے نہ دیا؟ یا کون ہے جس نے میرے در پہ ڈیرا ڈالا اور میں نے اسے دھتکار دیا؟ میں فضل فرمانے والا ہوں اور ہر فضل میری طرف سے ہی ہے، میں جواد ہوں اور ہر مجود میری طرف سے ہی ہے، میں کریم ہوں اور ہر کرم میری طرف سے ہی ہے۔ میرا کرم ہے کہ گناہوں کے بعد بھی گنہگار کی بخشش فرما دیتا ہوں، یہ میرا ذکر کرنے والے کو یوں عطا فرماتا ہوں گویا اس نے میری نافرمانی کی ہی نہیں۔ تو لوگ مجھے چھوڑ کر کہاں بھاگ رہے ہیں؟ گنہگار میرے دروازے سے کنارہ کش ہو کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب رات کا اندھیرا پھیلتا ہے اور شب اپنے پردے گرا دیتی ہے تو اللہ پاک عرش کے نیچے سے ارشاد فرماتا ہے میں جواد ہوں، میری مثل کون ہے؟ میں مخلوق پر نجود و کرم فرماتا ہوں حالانکہ وہ میرے نافرمان ہیں، انہیں رزق دیتا ہوں اور بستروں میں ان کی حفاظت فرماتا ہوں گویا انہوں نے میری نافرمانی کی ہی نہیں، ان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لیتا ہوں جیسے انہوں نے میرے گناہ کیے ہی نہیں۔ میں جواد ہوں، میری مثل کون ہے؟ میں گنہگاروں پر جو کرم فرماتا ہوں تاکہ وہ تو یہ کرے اور میں انہیں بخش دوں تو بدحالی ہے میری رحمت سے مایوس ہونے والوں کی، بدبختی ہے میری نافرمانی کرنے والے اور میری قائم کردہ حدود سے بڑھنے والوں کی۔ امت محمدی کے توبہ کرنے والے کہاں ہیں؟ او تو صحیح میں تمہاری مغفرت اور بخشش کر دوں گا۔ حق تعالی یہ ہر رات میں ارشاد فرماتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کے لیے 10 حج کا ثواب ہے، اور جس نے اسے لکھ کر پیا تو اس کے پیٹ میں 1000 یقین اور 1000 رحمتیں داخل کی جائیں گی اور اس سے ہر طرح کا کھوٹ اور بیماری نکل جائے گی۔ جس ماں نے سورہ یاسین پڑھ کر اپنی اولاد کے واسطے حاجات دل میں رکھ کر سورہ یاسین کا ورد کر لیا تو ان کی اولاد کو کوئی حادثات، بیماری اور مشکلات نہ ہوگی، حتیٰ کہ نیزے کا منہ بھی پھر جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی کو نماز کی حالت میں نیند آئے تو اسے اپنے بستر پر سو جانا چاہیے، کیونکہ نیند میں اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے خلاف دعا کر رہا ہے یا اپنے حق میں دعا مانگ رہا ہے۔ ان کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے جتنے بھی مدارج کے اعلیٰ و ادنا لوگ ہیں، وہ فقیر ہوں یا بادشاہ، وہ امیر ہوں یا وزیر، وہ گداگر ہوں یا کوئی معلم یا متعلم، وہ محدث ہوں یا مفسر، وہ مجاہد ہوں یا غازی، وہ شہید ہوں یا قتیل، وہ اعلیٰ ہوں یا ادنا، وہ غریب ہوں یا مسکین ہوں یا یتیم و بیوگان، وہ مرد ہو یا عورت، غرض جو کوئی بھی ہو اسے نیند ضرور آتی ہے۔ صرف ایک ذات ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، باقی ہر شخص، ہر فرد، بلکہ انسان ہو یا حیوان، نیند اس کے لیے ضروری ہے۔ نیند قدرتی ایک ایسی نعمت الہی ہے جس سے انسانی اور حیوانی توانائیاں لوٹ آتی ہے، تھکن دور ہو جاتی ہے، تازگی لوٹ آتی ہے۔ نیند نہ آنا ایک بیماری نہیں بلکہ ایک عیب ہے۔ نیند 1000 خوبیوں، نعمتوں اور نوازشوں اور رعانائیوں میں سے ایک ہونے کے باوجود ایک بہت بڑا عیب بھی ہے کہ سونے والے سوتے ہیں تو پھر کھو بھی جاتے ہیں۔ مثل مشہور ہے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے اور جو کھوتا ہے وہ روتا ہے۔ یہ نیند غفلت کی ہو یا آرام کی، بہرحال نیند ایک عیب بھی ہے کہ کچھ ہوش نہیں رہتا۔ کسی ایک لمحے میں بھی کسی کا ہوش نہ رہنا بھی ایک بہت بڑا عیب ہے۔ نیند کے پہلے جھٹکے اونگ آتے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نیند میں بعض اوقات شیطان کے غالب آ جانے پر غسل بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ انسان 1000 چاہت کے باوجود بھی شیطان کے اس حملے اور غلبے سے محفوظ نہیں رہ سکتا، مگر جو شخصیت تیری ممدوح ہے، ممدوح کائنات بھی ہے اور مروح رب کائنات بھی ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ فرماتے ہیں میری آنکھ سوتی ہے کہ میں مخلوق ہوں، مخلوق کو نیند نہ آنا بھی ایک عیب ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس عیب سے پاک رکھا لیکن میرا دل نہیں ہوتا، گویا میں سوتا ضرور ہوں لیکن تمہاری طرح نہیں۔ ساری مخلوق
خدا کی طرح کھاتا نہیں ہوں، میں روتا ضرور ہوں لیکن سونے پر نہیں، تمہارے سونے پر روتا ہوں۔ میری صنف کے لوگ جنہیں انبیاء اور رسول کے مقدس القابات سے پکارا جاتا ہے، ان کے سونے پر شیطان غالب نہیں آتا۔ سونے میں سب کچھ ہوش و حواس کھو جانا ایک بہت بڑا عیب ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا ہے۔ تمہاری تو اونگ بھی وضو توڑ دیتی ہے، میری تو نیند بھی میرا وضو نہیں توڑتی۔ ایسے ہے ہمارے آقائے دو جہاں، نور مکرم، نور مجسم، وجہ تخلیق کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت کے فرعونوں کا یہ حال تھا، آپ کی تعلیمات سے انکاری تھے، آپ کی اطاعت سے انکاری تھے، اور حق تعالیٰ نے ان کو جہنم واصل کیسے کیا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، آپ کے مشن اور آپ کی تعلیمات سے اتنے منفر تھے کہ مارنے اور مرنے پر تل گئے تھے۔ جو آپ کو دکھ دینے، ایذا دینے اور پریشان کرنے میں لذت محسوس کرتے تھے، راستوں میں کانٹے بچھا بچھا کر حسرت دکھ دہی کی مضمون تحمیل پر خوشی و مسرت سے لبریز ہو جاتے تھے۔ وہ جو گندگی بھری اونٹ کی اوجھ کے بوجھ تلے دبا کر کہے کہے لگاتے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ سے کیا کام، ان کو آپ کے حسن ظاہری اور حسن باطنی سے کیا مطلب؟ اس کے باوصف وہ اپنی قیمتی اشیاء، اپنی قیمتی سامان، اپنے گھر کے احساسے کیوں آپ کے پاس امانت رکھتے تھے؟ صرف اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شخص الاسلام سے ہزار اختلافات صحیح، پھر بھی اس میں یہ اوصاف تمام و کمال موجود ہے کہ کسی سے دھوکہ نہیں کرتا، کسی سے فریب نہیں کرتا، اس لیے کہ انہیں اس بات کا احساس بھی تھا۔ وہ اتنے نبی بھی نہ تھے، وہ کور مغز بھی نہ تھے، وہ کند ذہن بھی نہ تھے، وہ سوچتے بھی تھے کہ ہم جس کو معاذ اللہ پاگل، دیوانہ، مجنون، ساحر، شاعر اور جادوگر کہتے ہیں، اس کی اتنی بد تعریفی کرتے ہیں، اس میں اتنے عیب اور اتنے نقص نکالتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ عجیب احمق لوگ ہیں۔ ہمیں ایک طرف اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف اس پر عیب جوئی بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنی بے عزتی کا داغ اپنے چہروں پر ملنے سے بچانے کے لیے آپ کو بجائے ملزم کہنا شروع کر دیا۔ کیا یہ ان کا ذہنی و فکری اعتراف شکست نہ تھا؟ انہیں تسلیم کیے بغیر چارہ نہ تھا کہ ندیم تو ہم اپنی خفت مٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو وہ واقعی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، وہ شخص جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کا فرعون کہا، وہ جو ایام جہلیت میں ابو الحکم کہلاتا تھا، یعنی انتہائی دانشور، گویا وہ ایک طرف اپنے معاشرے کا ذہین ترین دانشور اور سمجھدار انسان تھا، دوسری طرف دشمنی اسلام میں اتنا غلو کا شکار تھا کہ اس قوم امت محمدیہ کے فرعون ہونے کا داغدار تھا۔ وہ بھی تو کئی بار کہہ چکا تھا، لوگوں مجھے اس شخص کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے میں کوئی شک نہیں، میں اس کی ذات کے کیڑے نہیں ڈال سکتا، اس لیے کہ جس کے دادا عبد المطلب نے جس کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھا ہے، وہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجھے تو صرف اس کی تعلیمات سے انکار ہے۔ یہ وہ تھے وقت کے فرعون جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی، اور وہ تا قیامت جہنم واصل ہوئے اور رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب گری اوزاری انکساری سے دعا کرتے ہیں میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔